افغانستان کی طرف سے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے اور وہ بات کی گئی، تو پھر اس کے بعد وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں. یہ ساری چیزیں کریں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ہم معیشت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. پاکستان بدترین دہشت گردی کی خدا نخواستہ لہر کی طرف جا رہا ہے، اور باہر کی ہماری کوئی سرحد جو ہے وہ اس پہ امن نہیں ہے، اور دشمن اکٹھے ہیں، ہم اندر تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے اور نفرتوں میں گھرے ہوئے ہیں. جو ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے کچھ دن پہلے جو زبان استعمال کی، جیسا ان کا لہجہ تھا، جس طریقے روڈ بیہیویئر سے انہوں نے کہا کہ آپ تو اس میں ہے ہی نہیں معاہدے میں، وہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آپ دوحہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہوا باجوڑ میں دھماکہ اور دہشت گردی کا فریت جس سے ہم سال ہر سال نمٹتے رہے، ہم نے لازوال قربانیاں بھی دیں، پاکستان کا پیسہ بھی اس میں بہت گیا، ظاہر ہے وار اینڈ ٹیرر اور دیگر اس سے ریلیٹڈ آپریشنز کیے گئے. جب یہ افغانستان کی حکومت آئی تھی طالبان کی، کتنا خوش تھے ہم، شادیانے ہم نے بجائے تھے. ہلو دوستو، جے ہند، ہندوستان ٹیگ میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستان میں ایک بہت زبردست دھماکہ ہوا جس کے بعد پاکستان نے فوراً افغانستان اور ٹی ٹی پی جیسے جو کہ پاکستان کے دوارا ہی بنائے گئے تھے ان پہ آروپ ڈال دیا. وہیں پہ ریٹیلیٹ کرتے ہوئے ترنت افغانستان کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے لوگ ہی ہیں جو آپ کے پاکستان میں رہ کر ہی دھماکہ کر رہے ہیں. افغانستان میں ہم ان کو کوئی پناہ نہیں دیتے ہیں. پاکستان ایسے پھنس چکا ہے دوستو کہ ادھر افغانستان ڈیورن لائن کو نہیں مانتا اور اس کے بعد افغانی کچھ آتے ہیں اور وہاں اٹیک کرتے ہیں اور پاکستان کچھ کر نہیں پاتا. پاکستان جب کچھ کر نہیں پاتا تو اس کے بعد وہ ایک ایگریمنٹ کا افغانستان کو یاد دلاتا ہے جو کہ امریکہ اور افغانستان کے بیچ میں یعنی طالبان کے بیچ میں ہوا تھا. اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے الائز کے خلاف افغانستان کسی بھی ٹیررسٹ کو اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دے گا. اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے پاکستان کا یاد دلاتے ہوئے بولتا ہے جب بھی افغانستان کو، تو افغانستان ریٹیلیشن میں کہتا ہے کہ یہ امریکہ اور افغانستان کے بیچ میں ہے، اس میں آپ کا کوئی حصہ داری نہیں ہے. دوستو، پاکستان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں رہ گیا کہ اب کیا کیا جائے. چلو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا. چائنیز ڈیپٹی پرائم منسٹر تشریف لا رہے ہیں پاکستان اور وہ آئے، لیکن ان کا جو استقبال ہوا ہے، ان کو جو ویلکم کیا گیا ہے وہ کچھ اچھے طریقے سے نہیں کیا جائے. لیکن ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، یعنی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ ویلکم کیا اس طریقے سے اور کوشش کیا کی صحیح، ان کی کوشش کامیاب بھی رہی کہ ایک جب افغانستان کے بارڈر کے نزدیک یہ جگہ ہے، وہ ایریا ہے کہ جو دہشت گردی کی زد میں ہے. پاکستان کے کافی ایریاز ایسے ہیں جو دہشت گردی کی زد میں ہیں. یعنی انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا دھماکہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ پورے ایک طریقے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جو آئے ہیں. اب دیکھیے، اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں آج کل وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں. جو ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے کچھ دن پہلے جو زبان استعمال کی، جیسا ان کا لہجہ تھا، جس طریقے روڈ بیہیویئر سے انہوں نے کہا کہ آپ تو اس میں ہے ہی نہیں معاہدے میں، وہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آپ دوحہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے بھی کچھ کافی سخت الفاظ میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آئیں. نہ صرف یہ کہ ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، بلکہ آرمی چیف کی طرف سے بھی جو افغانستان کی طرف سے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے اور وہ بات کی گئی. تو پھر اس کے بعد وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. ابھی جب یہ افغانستان کی حکومت آئی تھی طالبان کی، کتنا خوش تھے ہم، شادیانے ہم نے بجائے تھے ہیں جی، ڈھول دھمکے کے ساتھ ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا. کیا کچھ کیا تھا، زنجیریں توڑ دی، غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھی، یہاں تک کہا گیا تھا نا. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں آج ہم نے. ایسی زنجیریں توڑ دی، زنجیریں توڑ کے گھسے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں. وہ سارے سب زنجیریں انہوں نے بھی توڑ دی. انہوں نے کہا ہم بھی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں اور سب گھسے چلے آ رہے ہیں. ایسی پالیسیز بنائی رہی ہیں کہ تباہی مچا دی، واٹ لگا دی، یعنی کہ اینٹ سے اینٹ بجوا دی ملک کی. اور اب دیکھیے ابھی تک اس کا جو خمیازہ ہے ہم بھگتتے رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اب جب ہماری اتھارٹیز کی طرف سے یہ کہا جائے گا، یعنی دیکھیں نا، اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہے جب اگلے ایک دو دن میں اس طرف سے ہوا، یہ ہوا، سب یہ پتہ چلا ہے، تو آپ جب ان کو کہیں گے تو اس طرف سے انکار ہو جائے گا. افغانستان کہے گا نہیں ہم نے نہیں کروایا، غلط کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے نہیں کروایا، آپ ٹھیک ہے ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دے رہے. اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ بھٹی صاحب، یہ کس طرح کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مقصد اس کا ارکان پارلیمنٹ خود بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ہم معیشت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. پاکستان
बदतरीन दहशत गर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है और बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पे अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं, हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफ़रतों में घिरे हुए हैं। और जो आमिर इलियास राना ने वो एक कहा था पिछले सवाल के जवाब में, वो 100% ठीक है कि वो मुल्क जो रेफ्यूजीज़, इतने बड़े रेफ्यूजीज़ को अपने सर पर बिठाकर वो सारी कुर्बानियाँ देकर आज फिर मशकूक का मशकूक है। वजह क्या है? जो दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए, हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। आज क्या करना चाहिए? ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज क्या करना चाहिए? अब अपने घर में झांक कर इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। क्या हम इकट्ठे हैं? नहीं है। पिछले 15 महीनों में क्या हुआ है? 9 मई का स्याह दिन, तारीख दिन, शर्मनाक दिन एक तरफ रख दें, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? अपने घरों में क्या कर रहे हैं? कब हम सोचेंगे? देखें, ये जो कौमी असम्बली थी, ये जो मैंडेट था, ये जाली था। मैं पीडीएम ने कहा ये अधूरी असम्बली है अभी भी। और इससे पिछले 15-16 महीनों में हमने क्या किया है? पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया है। अभी बाड़ा में हुए खुदकुश हमले का गम नहीं भूला था कि खैबर की मस्जिद में धमाके से एडिशनल एसएचओ अदनान शहीद हो गए। दहशतगर्दी की बला एक बार फिर से सर उठा रही है, मगर अफसोस, सद अफसोस कि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। वज़ीर आज़म फरमाते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाते तो ये धब्बा ता क़यामत इनके माथे और कब्र पर मौजूद रहता। हकीकत यह है कि धब्बों से इस हुकूमत का दामन काला स्याह हो चुका है, मगर सितम यह है कि इक़्तिदार में रहते ये धब्बे दिखाई नहीं देते। ये 1.5 साल हुकूमत नारे रियासत बचाओ के मारती रही, मगर हकीकत में इसने सियासत बचाने पर ही तवज्जो दी। इस हुकूमत के पास आवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं, गरीब के लिए महंगा आटा है, बिजली महंगी है और अब अद्वियात भी महंगी होने जा रही हैं। अशराफिया के लिए इस हुकूमत के पास महंगी गाड़ियों के तोहफे हैं, तनख्वाहों में लाखों के इजाफे हैं, मरात ही मरात हैं। मुकदमात किसके खत्म हुए? हुक्मरानों के। गरीब की तो FIR नहीं कटती। सितम मुलाहिजा करें कि इस्लामाबाद में जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इस गरीब की FIR टूटी हड्डियों और जख्मों की वजह से नहीं, बल्कि मीडिया पर खबर नशर होने की वजह से दर्ज हुई। आप ही बताएं, क्या रियासतें ऐसे बचती हैं? हुआ बाजोड़ में धमाका और दहशतगर्दी का फरेत जिससे हम साल हर साल निमटते रहे, हमने लाजवाल कुर्बानियां भी दी, पाकिस्तान का पैसा भी उसमें बहुत गया, जाहिर है वॉर एंड टेरर और दीगर उससे रिलेटेड ऑपरेशंस किए गए। तो बाजोड़ के इलाके खार में JUIF का ये वर्कर्स कन्वेंशन था। अब अमूमन जो जलसे होते हैं वहां तो सिक्योरिटी इतनी यकीनी नहीं होती है अशफाक, एंड दे आर लाइक ग्राउंड एंड ओपन स्काई। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो जब तक हाई अलर्ट ना हो, लेकिन बड़े पैमाने पर इस धमाके की वजह से जानी नुकसान हुआ है और मरने वालों की तादाद कुछ 42 बता रहे हैं, 44 बता रहे हैं, अशफाक कह रहे हैं 50, 111 जख्मी हुए हैं। जो मैंने देखा था वो 150 के करीब थे। धमाका कन्वेंशन हॉल में हुआ। वही मैं बात कह रही थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर हो सकती थी। कन्वेंशन हॉल में स्टेज के करीब हुआ और 400 से ज्यादा यहाँ पर शुरका मौजूद थे। जहां बहक होने वालों में JUIF के खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मकामी रहनुमा मौलाना हामिदुल्लाह भी शामिल है।